نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ليكون للعالمين نذيرا فتحدى بأكثر صورة من صوره مصاقع الخطباء من العرب الأرباء فلم يجد به قديرا وأفحم من تصدى لمعارضته من فصحاء عدنان وبلغاء قحطانا حتى حسبوا أنهم سحروا تسحيرا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه ليكون للعالمین نذیرا. اس پر کچھ بات ہو گئی تھی، تھوڑی سی بات اور بھی عرض کرتا ہوں. لیکونا میں لام علت کے لیے ہے یا غایہ کے لیے ہے، دونوں احتمال ہیں. علت اور غایہ میں فرق یہ ہے کہ علت فعل کے وجود سے پہلے موجود ہوتی ہے اور غایت فعل کے بعد وجود میں آتی ہے. اب اگر یہ کہیں کہ یہ غایت کے لیے ہے تو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، انجام کار کیا ہوگا؟ یہ ہوگا یکون للعالمین نذیرا، کہ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والا ہوگا، تاکہ ڈرانے والا ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر جبریل علیہ السلام تو اس قرآن پاک کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر علت کے لیے ہو، اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل کیا اس غرض کی وجہ سے، اس علت کی وجہ سے کہ پہلے علت موجود تھی، غرض موجود تھی، لوگوں کے ڈرانے والی علت. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک کو نازل کیا، تنزیل اللہ کی صفت ہے کہ اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور ہے بھی علت کے ساتھ. ہم نے علت کے لے لیا تو ادھر ہم نے تو سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے افعال معلل بالاغراض والعلل نہیں ہوا کرتے، اور یہاں تو غرض کے ساتھ آ گیا. تو دراصل بات یہ ہے کہ یہاں علماء میں دو جماعتیں ہیں. ایک جماعت کہتی ہے کہ افعال باری تعالی معلل بالاغراض والعلل ہوا کرتی ہے، اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ افعال باری تعالی معلل بالاغراض نہیں ہوتے. اب سوال یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن کے لیے یہاں تو ہم اگر لام علت کے لیے لیں گے تو معلل بالاغراض بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال میں سے ایک فعل بن گیا جو تنزیل ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اغراض کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے احتیاج والا، بھئی یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں، اس میں میری یہ غرض ہے، یعنی یہ محتاجی ہے. یاد رکھیں جو حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن کے افعال معلل بالاغراض ہیں، وہ یہ معنی نہیں لیتے، یہ معنی صحیح نہیں. جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے افعال معلل بالاغراض نہیں، وہ کہتے تھے کہ احتیاج والا معنی ہے، اسے معلل بالاغراض نہیں ہے. دراصل ایک دوسرا معنی ہے جس کو دونوں مانتے ہیں، تو نزاع لفظی ہے. حکمت، غرض سے مراد حکمت. وفعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. اللہ حکیم ہے کہ نہیں؟ قرآن میں حکیم کہا گیا ہے، وکان اللہ علیما حکیمہ. تو جب اللہ تبارک و تعالی حکیم ہیں تو ان کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اس حکمت کی وجہ سے، تاکہ یہ قرآن، یہ پیغمبر لوگوں کے لیے نذیر بن جائے. عالمین جمع ہے عالم کا، ما یعلم بہ الشیء کو کہا جاتا ہے. لیکن چونکہ مختلف انواع ہیں، مختلف اجناس ہیں عالم کے، اس کو اشارہ کرنے کے لیے جمع کا لفظ لایا. اور یہاں عالمین غیر ذوی العقول کے لیے جو جمع آتا ہے وہی استعمال کیا ہے. اب اس عالمین سے تمام عالم، تمام مخلوقات مراد ہوں گے یا اس میں صرف ذوی العقول مراد ہے؟ تو ظاہر بات یہ ہے کہ یہاں دو قسم مخلوق مراد ہے. ذوی العقول تین ہیں، انسان، جنات اور ملائک. لیکن یہاں دو قسم مخلوق مراد ہے، انسان اور جنات. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو یہ دو جو ہیں وہ مکلف ہے اور وہ دونوں صفات رکھتے ہیں. وہ صفات ملکیت بھی رکھتے ہیں، یعنی ملائک کی صفت، اور صفت بہیمیت بھی رکھتے ہیں، یعنی جانوروں کی صفت. کیا مطلب؟ بالفاظ دیگر وہ روحانی لحاظ سے اطاعت کی صفت بھی رکھتے ہیں اور شہوانی صفات بھی رکھتے ہیں. تو یہ دو انبیاء دراصل ان کے لیے آیا کرتے تھے، خاص کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں عالمین سے مراد جنات اور انسان دو ہیں، اس کے علاوہ اور نہیں. بعض حضرات نے ملائک بھی شمار کیا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا میں ملائک بھی شمار کیے ہیں. لیکن صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے مراد نہیں ہیں، اس میں انسان اور جنات مراد ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان تو جنت میں جائیں گے، جہنم میں بھی. جنات جہنم میں جائیں گے، یہ صحیح بات ہے اور یہ مسلم بات ہے. لیکن کیا جنت میں بھی جائیں گے کہ نہیں؟ جہنم میں تو جائیں گے، جنت میں بھی جائیں گے کہ نہیں؟ بعض حضرات کہتے ہیں
کنت ترابا کہ ہم ازداق بن جائیں گے اور وہ دنیا سے رخصت ہوں گے، جنت میں نہیں جائیں گے، حساب کتاب ان کی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جائیں گے اور وہ مٹی ہو جائیں گے۔ ایک قول یہ کہ نہیں، جنت میں جائیں گے لیکن ان کی جو ان پر احسانات اور انعامات ہوں گے وہ صرف دیکھنے اور سونگھنے سے بس وہی لذت لیں گے، اور ان کے لیے کچھ کھانے پینے وغیرہ کا انتظام نہیں ہوگا، صرف وہ سونگیں گے بس، کھائیں گے نہیں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ انسانوں کی طرح وہ مکمل لذت لیں گے ہر چیز سے۔ میری اپنی رائے یہ ہے، مدر الاعمال یہ ہے کہ یہی قول راجح ہے۔ کیوں؟ شارح تو لکھتے ہیں کہ وہ تراب ہو جائیں گے اور یہ جہنم سے بچ جائیں، یہ کم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے؟ میں کہتا ہوں یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن ادھر بھی دیکھیں، انسان میں شہوت بھی ہے اور اطاعت بھی، لیکن اس میں تقریباً معتدل ہے، یا راج ہے اطاعت، اور جنات میں اس میں شہوانی اور شہوت بہیمیت یہ صفت غالب ہے۔ تو غالب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دین کی طرف متوجہ ہو اور اپنی شہوانی اور بہیمیت صفت کو مغلوب کر کے ملکیت والی صفت وہ غالب کر دیتا ہے، تو اس کو بہت ہی تکلیف اس پر ہوگی۔ اور العطایا علامت للبلایا، یہ تو قانون ہے، العطایا علامت للبلایا، تحفے تحائف جو ملتے ہیں، بخششیں جو ملتی ہیں، وہ تو مشقتوں کے باعث ملتے ہیں، اسی کی پیٹھ پر ہوتے ہیں، یعنی انہی کی باعث ملتے ہیں۔ اگر زیادہ تکالیف ہوں تو بخششیں بھی زیادہ ہوگی، اگر تھوڑی تکالیف ہوں تو تھوڑی بخشش ہوگی۔ انہوں نے تکالیف زیادہ اٹھائی ہیں کیونکہ وہ ان پر غلبہ بہیمیت کا ہے، اس کے باوجود وہ اطاعت کر رہے ہیں۔ تو اپنی رائے تو یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز جنت میں بھی جائیں گے اور لذائذ بھی ان سے لطف اندوز بھی ہوں گے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واکمل۔ نظیرہ فرمایا، ایک توجیہ تو کل بتائی تھی، ایک دو توجیہات اور بھی سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابتدا میں جو وحی نازل ہوئی تھی اس میں قم فانذر، اور فرماتے ہیں وانذر عشیرتک الاقربین، فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں جو صفتیں آئی تھیں، ان کی صفتیں بیان ہوئی تھیں، اس میں انذار کی صفت بیان ہوئی تھی، نذیر کی صفت بیان ہوئی تھی، نہ کہ بشیر کی۔ لہذا یہاں کتاب بھی ابتدا میں شروع کر رہے ہیں، اس لحاظ سے یہاں نذیر کی صفت لائے۔ دوسری بات، ہاں اس کی تائید بھی مل رہی ہے۔ ابتدا کیا تھا؟ کفار کا۔ یہاں بھی دیکھیں فتحدى باکثر، یہاں بھی ساتھ ساتھ چیلنج ہے، اور چیلنج کن کو تھا؟ کفار کو چیلنج تھا، مسلمان تو مان رہے تھے، اس وجہ سے یہاں نذیر لانا زیادہ مناسب ہے۔ ایک اور جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر تھے، لیکن مومنوں کے لیے،
لیکن نذیر تھے کافروں کے لیے بھی اور عصات مومنوں کے لیے بھی. جو مومن نافرمان تھے ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ نذیر تھے. لہذا نذیر غالب ہے بشیر پر، اس وجہ سے یہاں لے آیا. ایک اور وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک ہے تخلی عن الرذائل، گندگیوں سے پاک ہونا، اور ایک ہے تحلی بالفضائل، فضائلوں کے ساتھ مزین ہونا. تو جب آپ لوگ بچوں کو کپڑے صاف پہناتے ہیں تو پہلے ان کو نہا کر یا ہاتھ منہ دھو کر بعد میں کپڑے پہناتے ہیں، یا پہلے اچھے کپڑے پہنا کر اس کے بعد اس کے ہاتھ منہ دھوتے ہیں؟ پہلے ہاتھ اور منہ دھلا کر. کیوں؟ تخلی بالرذائل یہ پہلے ہوا کرتا ہے، تحلی بالفضائل بعد میں ہوا کرتا ہے. لہذا انہوں نے پہلی بات شروع کی ہے، اس وجہ سے تخلی بالرذائل والی صفت جو نذیر کے ساتھ آتی ہے وہ ذکر فرمائی. فتحدى یہاں فا ہے اور تحدى کس کو راجع ہے؟ اگر یہ فرمائیں کہ الذی نزل الفرقان، وہ ذات جس نے قرآن کو نازل کیا، فتحدى تو اس ذات نے چیلنج کیا، تو یہ تو ٹھیک ہے. کیوں؟ موصول کو معطوف معطوف علیہ دونوں میں ایک قسم کا ضمیر راجع ہوتا ہے. قانون بھی یہی ہے کہ معطوف معطوف علیہ کا ایک حکم ہوا کرتا ہے اور دونوں میں ضمیر ایک مرجع کی طرف لوٹیں گے. یہاں ضمیر تحدى میں بھی اللہ کی طرف، الذی کی طرف، اور نزلہ میں بھی الذی کی طرف، اس میں موصول کی طرف ہے. یہ تو ٹھیک ہے. لیکن تحدى اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیں، فتحدى تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ نے چیلنج کیا باکثر صور من صورہ، باکثر صورت من صورہ. تو چیلنج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. وہ ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ عبدہ کی طرف. اور فا عاطفہ ہے. اس سے پہلے جملہ معطوف علیہ، فتحدى والا جملہ معطوف معطوف علیہ میں دونوں کے ضمائر ایک ہی مرجع کی طرف لوٹتے ہیں. یہاں ایک ضمیر مرجع ایک نہیں ہے. میرے سوال کو سمجھ گئے؟ یعنی نزلہ کی ضمیر الذی تراجع، اتحدى کی ضمیر عبدہ تراجع. حالانکہ فا عاطفہ دا معطوف علیہ ضمیر دواړو یو نه دی، مرجع یو نشوا. دواړو ضمیرانو مرجع یو نه ده. چې مرجع یو نه ده نو دا صحیح نه ده. جواب، یہ فا عاطفہ نہیں ہے، فا سببیہ ہے. جیسا کہ کافیہ میں آپ نے پڑھا ہوگا، الذی یطیر فیغضب زید الذباب. الذی یطیر، یہاں یطیر ہے کہ اڑتا ہے. وہ چیز جو اڑتا ہے، وہ چیز جو اڑتی ہے، اس کی سبب سے زید اس مکی کو غصہ ہوتا ہے. تو یہاں طیران ذباب یہ سبب ہے غضبان زید کے لیے.
تو جیسے کہ وہاں ہے یہاں بھی ایسا ہے کہ نزول قرآن سبب ہے کفاروں کو چیلنج کے لیے. ایک جواب. دوسرا جواب فا عاطفہ ہے، لیکن فا کے ساتھ جب عطف آ جائے دو جملوں میں تو وہ کجملۃ واحدہ بن جاتی ہے، اور اس میں ایک ضمیر کا مرجع موصول کافی ہے، باقی ضمائر کا کے مرجع خواہ کچھ اور ہوں ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک کا موصول کی طرف راجع ہونا کافی ہے. لہذا یہاں فا آیا ہے اور فا کے ساتھ عطف آیا ہے اور یہ کجملۃ واحدہ ہے، تو الذی کو نزلہ کا ضمیر راجع ہے، بس کافی ہے. تحدى حدد سے نکلا ہے، اور آپ نے تاریخی کتابوں میں شاید سنا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدی خوان اتنے تھے، فلاں فلاں حدی خوان. دراصل یہ اونٹ کے لیے گانا بجانا کو کہتے ہیں. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے اونٹ تیز چلنے لگتا ہے. لیکن یہاں مطالبۃ المعارضہ، مقابلہ، مقابلے کا مطالبہ ہے. مطالبۃ المقابلہ صاحبہ کا بے اتیان ہی بے مثل فعلت انت، اپنے ساتھی سے مقابلے کا مطالبہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کیا ہے وہ بھی اسی طرح کر لے. مطالبۃ المقابلۃ صاحبہ کا بے اتیان ہی بے مثل ما فعلت انت. تو یہاں مقصد کیا ہے؟ چیلنج. فتحدى تو اللہ نے چیلنج دیا بے اکثر صورت من صورہ ہی، چھوٹی سی. دراصل اکثر کوتاہ کو کہا جاتا ہے، یعنی بہت ہی چھوٹی ہو، لمبی نہ ہو، چھوٹی سی ایک سورت قرآن کی سورتوں میں سے، فرقان کی سورتوں میں سے. کس کو چیلنج کیا؟ مصاقع الخطباء، بلند بانگ خطیبوں، ان سے چیلنج کیا، ان کو چیلنج کیا. من العرب العرباء، خالص عربوں، جو خالص عربوں میں سے تھے، ایسے بلند بانگ خطیب، ان کو چیلنج کیا. فلم یجد بھی قدیرا، تو نہیں پایا اللہ پاک نے اس کے ساتھ کسی کو قدرت والا. یہاں چیلنج کی طرف ہم جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو نے چیلنج دیا ہے قرآن مجید میں. اگر ہم غور سے دیکھیں تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ انہیں کہا قالوا ساحران تظاہرا، کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر کہا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہا، نعوذ باللہ من ذالک. قرآن پاکوں کے معنی سے انکار کیا. اس طرح تو ہم بھی بنا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ عز و جل نے اعلان فرمایا کہ آپ لوگ بھی ایسی ایک کتاب لائیں، ہوا اہدی منہما، جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ راہ دکھلانے والا ہو، راہ پہ لانے والی کتاب ہو. تو وہ چیلنج کو قبول نہ کر سکے. پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ عز و جل نے ان کو ایک اور چیلنج دیا کہ زیادہ نہیں، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، صرف 10 صورتیں، اس میں بھی ناکام ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ یونس میں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، سورت ان میں تنوین تقلیل کے لیے کہ وہ قلیل صورت ہو، یعنی چھوٹی صورت ہو، مثل ہی اس قرآن کی مانند، وہ بھی نہیں لا سکے. ایک اور چیلنج دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. یہاں نقطے کو دیکھیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تنوین تقلیل کے چھوٹی سی صورت، مثل ہی نہیں فرمایا، من تبعیض کے لیے کہ اس قرآن کے مثل تو نہیں لا سکتے، چھوٹی سی صورت بھی، اس کے مثل میں سے کچھ نہ کچھ تو ہو، کچھ نہ کچھ چھوٹی صورت بھی ہو اور اسے کچھ نہ کچھ تو ملتی ہو. لیکن اللہ نے اعلان فرمایا لن تفعلوا، ابد تک تم یہ کام نہیں کر سکتے، ابد تک، لن تفعلوا، تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے. یعنی ابد تک اللہ پاک جل شانہ نے ان سے نفی کی. اور آج آپ دیکھتے ہیں امریکہ وغیرہ کتنے ممالک تھے کہ افغانستان پر آگ برسایا ان لوگوں نے، لیکن باوجود اس کے کہ ان کے پاس قرآن اور حدیث کے بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر اسکالر موجود ہیں، لیکن ان میں سے ایک نے بھی اس چھوٹی سی صورت میں سے ایک صورت کے مثل نہیں، اس کے کچھ نہ کچھ مثل کتاب ایک صورت نہیں لا سکے، اس سے عاجز تھے. اور آسان طریقہ، آگ کیوں برساتے ہو؟ آؤ ہم نے یہ صورت بنائی ہے، چیلنج کو قبول کیا ہے، اب ہماری آپ تکذیب کریں. ہم تکذیب نہیں کر سکیں گے تو اس کی بات بامر مجبوری صادق ہو جائے گی، ہماری کتاب کی بات غلط ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر سارے کے سارے کافر ہو جائیں گے آسان طریقے سے. لیکن وہ جانتے ہیں کہ ہم نہیں لا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے، اور وہ ایسا کیا کرتے تھے جب کوئی کچھ اشعار بناتے تھے تو اس کو بیت اللہ کے دروازے پہ لگاتے تھے. تو جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی تو ایک صاحب نے دروازے پر لگائی، لوگ آتے رہے جاتے رہے، کوئی ایک ٹکڑا بھی اس کے ساتھ لگا نہیں سکتا تھا. لبیب شاعر بہت بڑا شاعر تھا، اس کی بیٹیاں بھی شاعرہ تھیں. اس کی موت کا ایک جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سفر میں تھا، 2 چور آئے، اسے سامان چھین لیا، پھر انہوں نے اس کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے کہا مجھے قتل نہ کرو، میری 2 بیٹیاں ہیں اور وہ بے یار و مددگار، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، مال دولت سب لے لو لیکن مجھے چھوڑو. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، پہلے تجھے قتل کریں گے اس کے بعد. تو انہوں نے کہا چلو پھر میرے ساتھ ایک احسان کرو،
میری بیٹیوں کے ساتھ تم نکاح کر لو. ٹھیک ہے, وصیت تو کر دی, اب کوئی نشانی بھی دو. تو انہوں نے نشانی دی, یا بنت لبید ان اباکما, چلو لے جائیں. تو قتل کیا, دفنا دیا. مکہ مکرمہ آئے, یہاں لبید کوئی ہے شاید؟ جی ہاں ہے. گھر کہاں ہے؟ وہاں ہے. وہاں چلے گئے تو پوچھا کہ اس کی کہ بیٹے تو نہیں, صرف 2 بیٹیاں ہیں. وہ خوش ہوئے کہ بات بن گئی, مفت پہ شادی بھی ملی اور رقم تو مل گیا تھا. تو جب وہاں گئے, لڑکیوں سے ملاقات کی, آپ کے والد صاحب بیمار ہو گئے, ہم نے ان کی اچھی طرح تدفین کی اور پھر ہمیں وصیت کی کہ ان کے پاس جائیں, احسان میرے ساتھ کیا ہے, احسان کے بدلے میں اب میں تمہارے ساتھ احسان کرتا ہوں, میری 2 بیٹیاں آپ کی شادی میں دیتا ہوں. اس سے ہم آئے ہیں. تو اس نے کہا, لڑکیوں نے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم رشتہ داروں کو بلاتے ہیں, لیکن پہلے آپ کوئی نشانی دیں. انہوں نے کہا نشانی تو موجود دی ہے, یا بنت لبید ان اباکما. ٹھیک ہے. انہوں نے فوراً بلایا رشتہ داروں. جب رشتہ دار آ گئے, یہ ہمارے والد صاحب کے قاتل ہیں, ان کو قتل کرو. کہا کہ تمہیں کس طرح پتہ چلا کہ قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم شیر کو دیکھ رہے ہیں, اس کے ساتھ اور ٹکڑا لگتا نہیں. مقتول وقاتلہ آتاکما, وہ قتل کیے گئے ہیں اور اس کے قاتل دونوں تمہارے پاس آ گئے, پکڑو قتل کرو. تو ایسے تھے. تو لبید آ رہے ہیں اور بیت اللہ شریف کے دروازے پہ جو کچھ لگا ہوا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ٹکڑا لگایا, واللہ ما ھذا قول البشر, واللہ ما ھذا قول البشر. لوگ تو کہیں گے کہ کتنا بہترین ٹکڑا لگایا. لوگ کہتے ہیں ٹکڑا نہیں لگا سکتے, انہوں نے لگا لیا. لیکن ہمارے گاؤں میں ایک مولانا صاحب تھے, وہ چھٹی پر گئے ہوئے تھے. ان کی جگہ ایک بوڑھے آدمی نے امامت کی. اس نماز میں خود شریک تھا. نماز پڑھا رہے تھے. نماز ہم نے دوہرا لی. پھر کیوں؟ انہیں کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو فاتح نے کہا ان شانئک, اس نے کہا ان شانئک, پھر ان شانئک, وہ بیچارہ محبوط الحواز بن گیا اور کہنے لگا هو الکوثر, اللہ اکبر. هو الکوثر. تو الا شانئک هو الابتر کی جگہ انہوں نے کیا کہا؟ هو الکوثر. بات تو بن گئی. ابتر کوثر. کوثر ہم کبوتر کو کہتے ہیں. تو اسی طرح سے اس کا بھی وہ ساز تو مل گیا, واللہ ما ھذا قول البشر. لیکن حقیقت میں کچھ اور خبر دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, ہماری طاقت سے باہر ہے, ایک ٹکڑا بھی نہیں لگا سکتے. مصاقع الخطباء. مصاقع جمع ہے مسقع کا, اور مسقع مصدر ہے, مصدر میمی, ساق الدیق سے ماخوذ ہے. اور ساق الدیق کس کو کہتے ہیں؟ یہ مرغ کے آواز
کہ نکلنے کو کہتے ہیں کہ جب وہ غالب آ جائے. صبح کے وقت چونکہ وہ آزان دیتا بانگ دیتا ہے اور لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی آواز چھا جاتی ہے علاقے میں، تو یہ تعبیر کیا جاتا ہے مکبر الصوت سے. یہاں مقصد کیا ہے مساقع سے؟ یہ بہت بلند بانگ خطیب لوگ مراد ہیں جو وہ اپنے دور میں بہت بڑے فصیح و بلیغ شمار کیے جاتے ہیں. چونکہ خطیب بھی جب منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو سب آوازوں کے اوپر اس کی آواز ہوتی ہے. بلیغ کیا نام ہے خطیب، مساقع کی اضافت خطیب کی طرف، غیر معروف کی اضافت معروف کی طرف ہے. جیسا کہ لیس الاسد، لیس بھی اسد کو کہا جاتا ہے لیکن وہ غیر معروف ہے، اور اسد کیا ہے؟ معروف. خطیب کس کو کہتے ہیں؟ البالغ علی الاقران فی المحافل والمجالس، جو کہ محافل اور مجالس میں اپنے اقران پر وہ مرتبے کو پہنچے ہوئے ہوں. تو یہاں خطیب مساقع سے بلند بانگ معنی لے لیں اور خطبہ سے خطیب لے لیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو خطابت میں یعنی ہر محفل اور مجلس میں اپنے اقران پہ فضیلت رکھنے والے ہوں، وہ آدمی بھی ان کو بھی چیلنج کیا گیا اور پورے قرآن کی بابت نہیں، لمبی صورت کی بابت نہیں، سب سے چھوٹی صورت کی بابت کہ اس کا مقابلہ کریں، لیکن کوئی بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکا. اب سورت کسے کہتے ہیں؟ سورت سورۃ البلد سے نکلا ہے، اور جیسا کہ فصیل تمام شہر کو گھیرے میں لیا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی اپنے حصے کو جو اس صورت کے تحت داخل ہوتی ہے مکمل جامع و مانع ہوا کرتی ہے، اور اپنے نام کے اس میں جتنے انہیں چیزیں ہونی چاہیے ان سب کو اس صورت میں وہ جامع ہوتی ہے. سورت کی اصطلاحی معنی، سورت کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وہ کلام پاک کے ایک ٹکڑے کا نام ہے جس کی ابتدا و انتہا معلوم ہو اور کم از کم 3 آیات پر مشتمل ہو. مولانا صاحب اپنے علاقے کے علماء کو اگر آپ چیلنج کریں اپنی زبان کے ماہر لوگوں کو تو پھر تو بات ہے. انہوں نے شاید ہمارے جیسے عجم لوگوں کو چیلنج کیا ہو، فرماتے نہیں من العرب العرباء لیل لیلاء، تاکید کے لیے اسی لفظ سے فعلا کے وزن پر لایا گیا ہے. تو عرب نے عرب ہے یہاں، خود دوسرا فعلا کے وزن پر، تو ارباء خالص عرب، خالص عرب. عرب کی 3 قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ آگے درس میں آ رہا ہے. فلم یجد بھی قدیرہ، تو اللہ تعالیٰ جل جلال امن والہ نے نہیں پایا اس چیلنج کے قبول کرنے پر کسی کو قادر ہو. یہاں عدم وجدان کنایا ہے
عدم وجود سے لازم بول کر ملزوم مراد ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ عالم الغیب والشہادہ ہیں، اور انہوں نے نہیں پایا کسی ایک کو بھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وجود کسی کا نہیں، ورنہ اگر کوئی بھی موجود ہوتا تو نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو چھپے ہوئے اشیاء بھی معلوم ہیں اور ظاہر اشیاء بھی معلوم ہیں. وہ تو عالم الغیب و شہادہ ہیں، تو ان کو بھی ضرور معلوم ہوتا، لیکن انہوں نے نہیں پایا. معلوم ہوا کہ وجود ان کا نہیں ہے. عدم وجدان کنایہ ہے عدم وجود سے. قدیرہ، بھئی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قدیر وہ تو صفت مشبہ ہے اور مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ نے نہیں پایا کسی ایسے آدمی کو جو اس پر مکمل قادر تھا. شاید کچھ نہ کچھ قادر کو تو پایا ہوگا. حالانکہ یہاں جو بات ہو رہی ہے مطلق قدرت والے کی نفی ہے، تو قدیر یہاں مناسب نہیں. فلم یجد بھی قادرہ کہنا چاہیے تھا. تو جواب یہ ہے کہ جب قدیر فعیل کا وزن باب کرومہ سے آئے، وہاں مبالغہ کے لیے صفت مشبہ ہوتا ہے، اور کرومہ سے نہ آئے تو وہ صفت مشبہ نہیں، مبالغہ کے لیے نہیں ہے. صفت مشبہ جو ہوتا ہے وہ مبالغہ کے لیے کیوں لیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں لزوم الفعل للفاعل ہے. صفت مشبہ مبالغہ کے لیے کیوں لیتے ہیں؟ لزوم الفعل للفاعل ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ فعل لازم ہمیشہ فعل لازم ہوا کرتا ہے. کیا مطلب؟ صرف فاعل پر پورا ہوتا ہے، مفعول کی طرف آگے نہیں جاتا. اس وجہ سے اس میں مبالغہ آ جاتا ہے. اور یہ تو قدیر جو ہے وہاں باب لازم سے نہیں متعدی ہے، اس وجہ سے یہ مبالغہ کے لیے نہیں بلکہ قادر کے معنی پہ ہے.